ایک امانت نے انسان کو جنت بھی دلائی اور جہنم بھی۔ امانت صرف پیسہ نہیں ہوتی، کسی کا راز، کسی کا بھروسہ، سب امانت ہے۔ ایک سچ سنو، اللہ امانت دار کو کبھی ذلیل نہیں کرتا۔ امانت کی حفاظت ایک مومن کی پہچان ہے۔ جو انسان امانت دار ہوتا ہے لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ قیامت کے دن خیانت کرنے والا اپنی خیانت کو اٹھائے ہوئے آئے گا۔ حدیث میں ہے منافق کی 3 نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب امانت دی جائے تو خیانت کرے، کسی کی چیز ملتی ہے تو واپس نہیں کرتے، اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے تو اس میں بھی لاپرواہی کرتے ہیں، اور جو خیانت کرے وہ اپنا ایمان خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ جو امانت بچاتا ہے اللہ اس کی عزت بچاتا ہے۔ تمہاری زندگی کی ہر ذمہ داری ایک امانت ہے۔ امانت صرف پیسوں یا کسی کی چیز تک محدود نہیں، بلکہ امانت ہر وہ چیز ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ امانت چھوٹی لگتی ہے لیکن جنت یا جہنم کا فیصلہ بن سکتی ہے۔ نماز، روزہ، حجاب، حلال حرم، یہ سب اللہ کی امانت ہیں، ان پر اعمال کرنا ضروری ہے۔ امانت دار اللہ کو پسند ہوتا ہے، لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، جنت کا رستہ آسان ہوتا ہے۔ خیانت کا انجام، ایمان کمزور ہوتا ہے، لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے۔ قیامت کے دن سخت حساب، تمہاری باڈی، آنکھیں، زبان، سب اللہ کی دی ہوئی امانت ہیں۔ گناہ میں یوز کرنا، خیانت، امانت دار اللہ کو پسند ہوتا ہے، لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، جنت کا رستہ آسان ہوتا ہے۔ ذرا اپنی زندگی پر نظر ڈالیے، کیا ہم اپنے ماں باپ کی امانت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کی تربیت صحیح کر رہے ہیں؟ امانت صرف ایک ذمہ داری نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ اگر ہم نے امانت کی حفاظت کی تو اللہ ہم سے راضی ہوگے، لوگ ہم پر بھروسہ کریں گے۔ زندگی میں ہر انسان پر کچھ نہ کچھ امانت ہوتی ہے، لیکن اکثر ہم سمجھتے ہی نہیں کہ ہم پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ ہماری جان، ہمارا وقت، ہماری صحت، ہمارے رشتے، ہماری ذمہ داریاں، یہ سب امانت ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، یہ سب ہمیں اللہ کی طرف سے دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ۔ حدیث میں ہے جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں، یعنی اگر انسان امانت میں خیانت کرے تو اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ کسی کی چیز ملتی ہے تو واپس نہیں کرتے، اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے تو اس میں بھی لاپرواہی کرتے ہیں۔